ان دونوں کا تعلق ہے آپس میں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو بس ان دونوں کے ساتھ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے سب کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے لگی، لیکن اس کا منگیتر ہاتھ میں گن لیے اسے بھسم کرنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، اس کا تعلق ہے سکندر سے، یہ اپنی ماں کی طرح جھوٹی ہے، آمنہ نے مرینا پر الزام لگایا۔ سکندر پریشانی سے سوچ رہا تھا، اگر میں اپنا اور آمنہ کا تعلق بتاؤں گا تو آمنہ کا بھائی مجھے گولی مار دے گا۔ یہ ڈرامہ بند کرو، اس لڑکی نے منہ کالا کروا لیا ہے تو اسے سکندر کے ساتھ نکاح کر کے چلتا کرو گھر سے۔ تایا جان کی بات پر سب حیران ہوئے۔ آمنہ نے صدمے سے مرینا کو دیکھا۔ سکندر شاہ جیسا ہینڈسم امیر لڑکا بنا مانگے اس یتیم کو مل رہا تھا جسے پانے کے لیے آمنہ نے دن رات ایک کر رکھا تھا۔ مرینا یہ نکاح کسی صورت نہیں ہونے دے سکتی تھی، مگر حویلی کے سرخ تر دیوار میں چار سو ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ جلنے کی بو تو نہیں تھی، مگر کھچاؤ ہر ذہن پر ایسا تھا کہ آگ کی ہلکی سی چنگاری آج اکمل جمال شاہ کی پوری حویلی کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ مرینا حویلی کے ہال میں مجرم بنی کھڑی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ اس کے سر کا دوپٹہ سرک کر زمین پر جا گرا تھا اور آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے بے گناہ ہونے کی دہائی دے رہے تھے۔ وہ اس بھری محفل میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو بس ان دونوں کے ساتھ گئی تھی۔ آمنہ نے بھری محفل میں مرینا پر یہ الزام لگایا تو سب کی نگاہیں حیرانگی سے پھیل گئیں۔ ہال میں ہر نگاہ مرینا پر جم گئی۔ ایسے میں ہاتھ میں لوڈڈ گن لیے آمنہ کا بھائی شاہ میر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی جنگلی بھیڑیے کی طرح مرینا کو گھور رہی تھیں، جیسے بنا سانس لیے ہی اس کا خون پی جائے گا۔ شاہ میر اپنی نظروں سے ہی مرینا کو بھسم کرنے کی کوشش میں تھا۔ بھائی، اس کا تعلق ہے سکندر سے، آمنہ نے وقت ضائع کیے بغیر ایک زہر اور اگلتے ہوئے کہا۔ یہ بہت جھوٹی ہے، بالکل اپنی ماں جیسی مکاریاں ہیں اس میں سچ کہہ رہی ہوں بھائی، یہ ایک مکار دھوکے باز لڑکی ہے۔ آمنہ کا ہر وار بالکل ٹھیک نشانے پر لگ رہا تھا۔ مرینا تڑپ اٹھی، اس نے بے بسی سے آمنہ کی جانب دیکھتے ہوئے سسکیاں بھری۔ مرینا کا دل مٹھی میں آ گیا۔ شاہ میر نہ صرف اس کا منگیتر تھا بلکہ اس کی دنیا بھی تھا۔ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنا آپ بکھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ مرینا کو اپنے اوپر حویلی کی زمین تنگ لگنے لگی تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی اپنی بے گناہی کا رونا رو رہی تھی۔ شاہ میر، میری بات پر یقین کریں، خدا کے لیے کچھ بھی غلط سوچ اپنے دماغ میں لانے سے پہلے ایک بار میری بات پوری سن لیں۔ میں نہیں جانتی یہ کون ہے، سکندر نامی کسی لڑکے سے بھی میری دور دور تک کوئی جان پہچان نہیں، میں تو بس… مرینا کی سسکیوں نے بات کو ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دب گئے تھے۔ سکندر شاہ جو بھری محفل میں ایک کونے میں چپ سادے کھڑا تھا، وہ ایک بے حس پتھر بنا کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا حقیقت کیا ہے، مگر وہ بھی اس وقت جھوٹ کا حصہ بنا ہوا تھا۔ ٹینشن سے اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اس سوچ میں ڈوبا تھا کہ اگر میں نے سب کے سامنے سچ بول دیا، اگر میں نے سب کو بتا دیا کہ میں مرینا کو نہیں جانتا بلکہ میرا تعلق تو شاہ میر کی بہن آمنہ سے ہے، تو یہ سر پھرا شاہ میر مرینا کو چھوڑ کر میری ہی جان کا دشمن بن جائے گا۔ نہیں نہیں، میں اس گولی پر اپنا نام کیسے لکھ سکتا ہوں جو شاہ میر نے مرینا کے نام کی لوڈ کی ہے؟ سکندر شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ بند کرو یہ ڈرامہ، ہال میں تایا جان کی گرجتی ہوئی آواز گونجی۔ سب کی سانسیں تھم سی گئیں۔ ہر کوئی احتراماً سر جھکائے کھڑا تھا۔ تایا جان کے چہرے پر شدید نفرت تھی جو بھری محفل میں صرف مرینا کے لیے تھی۔ اکمل جمال شاہ جو رشتے میں مرینا کے تایا جان تھے، مرینا کے قریب گئے، ان کے ماتھے پر غصے کی لکیریں تھیں۔ مرینا کو گھورنے کے بعد تایا جان نے غصے بھری نظروں سے شاہ سکندر کی طرف دیکھا، پھر گرجتی آواز میں بولے، اگر یہ لڑکی اپنا منہ اس لڑکے کے ساتھ کالا کروا ہی چکی ہے تو دیر کس بات کی ہے؟ اس کا نکاح بھی کہ ابھی سکندر شاہ کے ساتھ پڑھوا کے یہاں سے چلتا کرو۔ اس حویلی کی عزت پر کسی بھی جھوٹی مکار لڑکی کی وجہ سے آنچ آئے، میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تایا جان کے فیصلہ سن کر ہال میں کھڑا ہر انسان لرز کر رہ گیا۔ سب کی سانسیں تھم گئیں۔ آمنہ جو اس پورے ڈرامے کا اہم کردار تھی، اکمل جمال شاہ کے فیصلے سے وہ سکتے میں چلی گئی۔ اس کی اڑی ہوائیاں آمنہ کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس نے صدمے کی حالت میں مرینا کی طرف دیکھا۔ سکندر شاہ جیسا ہینڈسم امیر کبیر لڑکا جسے حاصل کرنے کے لیے آمنہ نے رات دن ایک کر دیا تھا، جو چال اس نے مرینا کو بدنام کرنے کے لیے اور خود کو بدنامی سے بچانے کے لیے چلی تھی، وہ تو اسی پر ہی الٹی پڑ گئی تھی۔ وہ بنا مانگے ہی ایک یتیم لڑکی کو مل جائے گا۔ نہیں نہیں، میں یہ نکاح کبھی نہیں ہونے دوں گی، دانت پیستے ہوئے آمنہ نے کہا۔ وہ خود پر قابو پائے ہوئے تھی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بد چلن لڑکی کا نکاح آج اور ابھی اسی وقت سکندر شاہ سے ہوگا۔
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ابا جان، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ آمنہ بے ساختہ چلا اٹھی۔ چلاؤ مت آمنہ، چپ ہو جاؤ، شاہ میر گرجتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس نے کچھ دیر پہلے جس گن سے مرینا کو نشانہ بنا رکھا تھا اب گن ہٹا چکا تھا۔ شاہ میر مرینا سے شدید محبت کرتا تھا، مگر اب یہ محبت سخت نفرت کا روپ لے چکی تھی۔ اس لڑکی نے میری محبت کی توہین کی ہے۔ میری محبت کی آڑ میں یہ رنگ رلیاں مناتی رہی اور میں اس کی محبت میں پاگل بنا رہا۔ جس لڑکی پر میں مرتا رہا وہی میری تباہی کا سبب بنی۔ ابا جان نے جو بھی فیصلہ لیا ہے بالکل ٹھیک لیا ہے۔ میرا اب اس کے ساتھ کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ جتنی جلدی ہو سکے مولانا صاحب کو بلوایا جائے اور مرینا کا نکاح سکندر شاہ کے ساتھ کروا کے اس کا منحوس چہرہ میری نظروں سے دور کر دو۔ وہ شدید غم بھری آواز میں بولا۔ مرینا جو شاہ میر کی بچپن کی محبت تھی اسے اپنے خلاف بولتا دیکھ کر غم سے نڈھال ہو گئی۔ مرینا کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ وہ شاہ میر کو سب کچھ سچ سچ بتانا چاہتی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ جس جال میں وہ اس وقت پھنسی ہوئی ہے یہ جال اس کی بہن آمنہ کا پھیلایا ہوا ہے، مگر وہ شاہ میر کی نظروں میں اپنے لیے جو نفرت دیکھ چکی تھی اس نفرت نے مرینا کی آواز کو حلق میں ہی دبا کر رکھ دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی شاہ میر سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ تکلیف میں وہ تڑپتی رہی۔ اپنے ہاتھ بے بسی سے ملتے ہوئے وہ چند قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ شاہ میر سے کچھ بول سکے۔ شاہ میر نے پیٹھ موڑتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، اپنی شکل مت دکھانا اور مجھے تمہارا اب کوئی اور جھوٹ نہیں سننا، چلی جاؤ یہاں سے، نفرت ہے مجھے تم سے۔ شاہ میر کا دکھ اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے آنسو پی کر رہ گیا تھا۔ ہال میں پر اسراریت کا ماحول تھا۔ کچھ وقت گزرا تو مولانا صاحب بھی ہال میں تشریف لے آئے۔ وہ جگہ جو کچھ دیر پہلے رقص اور شہنائیوں کا گھر تھی اب اچانک سے ماتم کا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ اکبر جمال شاہ اور شاہ میر کی قیادت میں مرینا شاہ کا نکاح سکندر شاہ سے پڑھوا دیا گیا۔ مرینا کا دل بے جان سا ہو گیا۔ اس نے اسی بے جان دل کے ساتھ اس نکاح کو قبول کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر ابھر آیا تھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا شاہ میر، یہ نکاح نہیں ہے، یہ میری زندگی بھر کی سزا ہے جو مجھ بے گناہ کو حویلی کی طرف سے انعام میں ملی ہے۔ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے مرینا بڑبڑائی۔ اس کا دل جیسے مردہ ہو چکا تھا۔ لے جاؤ اس کالک کو یہاں سے اور دوبارہ تم دونوں ہمیں اپنی شکل نہ دکھانا۔ شاہ میر نے اپنے باپ آخری اعلان سنا تو مرینا کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ جب ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے اور محبت کا مان ٹوٹتا ہے تو پھر کتنی شدت سے نفرت جگا لیتی ہے۔ میں چپ رہ کے ساری زندگی تم سے نفرت کرتا رہوں گا، یہی تمہاری سزا ہے۔ چلو یہاں سے، اب تمہاری یہاں کسی کو ضرورت نہیں۔ شاہ میر، مرینا نے آخری دفعہ اس کا نام پکارتے ہوئے کہا۔ آپ کہتے تھے نا کہ میں آپ کا غرور ہوں۔ مرینا کر سکتی ہے لیکن آپ کا سر کبھی نہیں جھکا سکتی۔ کاش ایک دفعہ اپنی محبت پر بھروسہ کر کے حقیقت کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے۔ پانی کی طرح مرینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دکھ یہ نہیں کہ مجھے سب نے غلط سمجھا، تکلیف یہ ہے کہ آپ بھی اپنی مرینا کو نہیں سمجھ پائے۔ اپنی بکواس بند کرو، لے جاؤ اپنی بیوی کو یہاں سے۔ سکندر شاہ۔ شاہ میر ایک لمبا اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ مرینا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سکندر شاہ مرینا کا بے جان وجود گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ مرینا اپنی قسمت پر سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی خالی ہتھیلیوں کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو کتنے خواب سجائے تھے شاہ میر، آپ نے میرے سارے خواب اپنی انا و نفرت کے بھینٹ چڑھا دیے۔ ایک دفعہ سچ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ازارو قطار رونے لگی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ زبردستی مرینا کو اندر بٹھاتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ٹھک ٹھک گاڑی کے دونوں دروازوں کی آواز نے مرینا کی آخری امید بھی ختم کر دی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شاہ میر نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹا۔ وہ دور کھڑا کش پر کش لگا رہا تھا۔ جہاں شاہ میر کے چہرے پر غصہ نظر آ رہا تھا وہیں دوسری طرف آمنہ کی روح بھی تڑپ کے رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نفرت اس کے دل کا قہر بن چکی تھی۔ آمنہ بے چین تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ وقتی بدنامی سے بچنے کی خاطر میں نے ہمیشہ کے لیے تکلیف کو گلے لگا لیا۔ جس سے میں محبت کرتی ہوں میں نے اس کو خیرات کر دیا بنا مانگے۔ اس 2 ٹکے کی مرینا کو یہ سب ڈیزرو ہی نہیں کرتی، اس کے ہاتھ سونپ دیا۔ نہیں، وہ چیختے ہوئے زمین پر جا گری۔ ہال میں افراتفری مچ گئی۔ آمنہ بے ہوش ہو گئی ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلواؤ۔ ہال سے کچھ دور جاتے ہی سکندر شاہ نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔
اس کے چہرے پر تسلی بخش مسکراہٹ تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بہت بڑا محاذ لڑ کر آ رہا ہو۔ گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ سکندر شاہ کے خوبصورت ولا کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی سکندر شاہ اپنے گھر پہنچا تو اس کے دیکھنے کا انداز ہی بدل چکا تھا۔ اس نے گھورتے ہوئے مرینا کی طرف دیکھا اور جھٹ سے زوردار بریک لگاتے ہوئے گاڑی کو روکا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ مجھ سے شادی کر کے تم مسز سکندر شاہ بن جاؤ گی؟ کیا اتنا ہی آسان ہے سکندر شاہ کی بیوی بننا؟ تم جیسیوں کو تو میں اپنے ولا میں نوکرانی بھی نہ رکھوں، اور تم میرے اس عالی شان بنگلے کی مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی تھی؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارا یہ گھٹیا خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا، سکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مرینا جو کافی دیر سے چپ کر روزہ رکھے ہوئے تھی اچانک سے پھٹ پڑی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، پھر بھی مجھے الزام دے رہے ہیں۔ آمنہ کے ساتھ ساتھ آپ بھی میرے گناہ گار ہیں۔ آپ دونوں نے مل کر میری زندگی تباہ و برباد کر دی ہے۔ کیوں نہیں سچ بولا شاہ میر کے سامنے؟ ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا ضمیر آپ کو سکون سے رہنے دے گا؟ کیا اب آپ آمنہ کو اپنا سکیں گے؟ نہیں سکندر شاہ، آپ دونوں نے مل کر مجھے نہیں خود کو بھی برباد کر لیا ہے۔ کس منہ سے اب آمنہ کا رشتہ مانگیں گے؟ کیا کہیں گے اب آپ شاہ میر سے؟ مرینا کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ بے لگام گھوڑے کی طرح تھی جسے روکنا اب ممکن نہیں تھا۔ بہت تیزی سے گاڑی سے نیچے اترا۔ ٹھک، دروازہ بند ہوا۔ مرینا کی سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے مرینا کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے نکالا۔ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ سکندر شاہ کی آنکھوں میں شدید نفرت اور غصہ تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں وہاں سچ بولتا اور تمہارا وہ دیوانہ شاہ میر جسے تمہارے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا اپنی لوڈڈ گن سے میرے دماغ کی دھجیاں اڑا دیتا؟ سکندر شاہ سنسنی خیز مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ کھیل چاہے آمنہ نے شروع کیا تھا مگر اس کہانی کا اینڈ سکندر شاہ لکھے گا، سنا تم نے؟ مرینا کا جبڑا غصے سے نوچتے ہوئے سکندر شاہ نے کہا، اس بے وقوف لڑکی نے تمہیں پھنسانے کے چکر میں خود کو بھی بے چین کر لیا۔ اب میں تمہیں ایک بات صاف صاف بتا دوں، تمہاری میری زندگی میں رتی بھر بھی جگہ نہیں ہے۔ میری طرف سے تم ابھی جہاں جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ میرے دل میں تمہارے لیے صرف اور صرف نفرت اور دھتکار ہے جو تمہارے مقدر میں آمنہ کے ساتھ ساتھ تمہارا وہ عاشق شاہ میر بھی لکھ چکا ہے۔ اپنا زہر اگلتے ہوئے سکندر شاہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ مرینا آنسوؤں کا سمندر لیے اس کے پیچھے پیچھے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ بے گناہ ہونے پر بھی اسے ہر طرف سے سزا کا حکم سنا دیا گیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے کمرے تک پہنچی۔ مرینا نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ سکندر شاہ جو اس ظلم میں برابر کا شریک تھا بہت ہی گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ کیسا عجیب انسان ہے، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اسے اتنی جلدی نیند کیسے آ سکی؟ مرینا نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ مرینا کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی اپنی قسمت پر مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ ابھی تک وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ آخرکار اسے کس جرم کی سزا ملی ہے۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ یتیم ہوئی تھی۔ کہاں چلے گئے آپ لوگ مجھے اس ظالم دنیا کے حوالے کر کے جسے میں نے اپنا محافظ سمجھا، وہی میرا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ مجھے اس بھٹی میں جھونکنے کے لیے شاہ میر نے میری محبت کو بھی یاد نہ رکھا۔ میں اس کی منگیتر تھی، ہم بچپن کے ساتھی تھے، ایک دوسرے کے بغیر جینے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ آج شاہ میر نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ پہلے میں تایا جان کے رحم و کرم پر پرورش پا رہی تھی اور آج ایک ایسے انسان کے کھونٹے کے ساتھ مجھے باندھ دیا گیا ہے جو بے حسی کی اپنے اندر بہت بڑی مثال لیے ہوئے ہے۔ مرینا رو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان بھی رونے لگا۔ کمرے کی کھڑکی سے آسمانی بجلی بالکل اس طرح اندر داخل ہو رہی تھی جیسے بجلی کچھ گھنٹے پہلے مرینا کی ذات پر گرائی گئی تھی۔ مرینا جو بادلوں کے گرجنے سے ڈر جایا کرتی تھی آج بہت حوصلے سے کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تیز طوفانی بارش کی بوندیں مرینا کے چہرے پر کسی بے رحم تھپڑ کی طرح پڑ رہی تھی۔ بارش کا پانی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ تبھی بڑبڑاتے ہوئے سکندر شاہ کی آنکھ کھلی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میرا سارا بیڈ روم گندا کر دیا، بند کرو اس کھڑکی کو۔ مرینا کو زوردار دھکا دیتے ہوئے سکندر شاہ مرینا پر ٹوٹ پڑا تھا۔ مرینا جو اپنے خالی ہاتھ لیے کھڑکی میں کھڑی تھی دور جا کر زمین پر گری۔ سکندر شاہ نے فوراً سے کھڑکی بند کی اور مرینا کے بازو سے گھسیٹتے ہوئے اسے ولا کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ سکندر شاہ کا ولا کسی محل سے کم نہ تھا، یہ گھر نہیں بلکہ ایک بھول بھلیاں تھی جہاں کوئی اجنبی آتا تو اپنا راستہ بھول جاتا۔ سکندر شاہ نے اپنے کمرے کی حدود سے بہت دور مرینا کو نوکروں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کوارٹر میں پھینک دیا۔
یہ ہے تمہاری اوقات اور یہی ہے تمہاری اصل جگہ۔ آج کے بعد تم اس کمرے میں رہو گی۔ خبردار میرے کمرے کے ارد گرد بھی بھٹکنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زوردار دھکا دیتے ہوئے مرینا کو کمرے میں پھینک کر سکندر شاہ وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ اور ہاں، ایک اور بات، میری عزت اور میرے گھر کی مالکن بننے کے حسین خواب مت دیکھنا، کیونکہ جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے خواب خواب نہیں بلکہ ایسی حسرتیں ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اب کی بار اس نے جھٹکے سے دروازہ بند کیا۔ کلک، لاک لگا اور سکندر شاہ اس اندھیر کمرے میں ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دروازے کی آواز سے وہ کانپ اٹھی۔ نہیں معلوم میرا قصور کیا ہے، اپنی حالت دیکھتے ہوئے مرینا بولی۔ مرینا کی ساری رات سسکیوں میں گزری تھی۔ وہ اپنے مقدروں پر ساری رات آنسو بہاتی رہی۔ اس کا دل زخمی تھا، اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی جان دیکھیں، آج آپ کی بیٹی کو بھی اس زمانے نے اسی جگہ لا پھینکا جہاں کبھی آپ تھیں۔ اپنے آنچل میں منہ چھپائے وہ اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ کبھی آپ پر لوگ باتیں کرتے تھے تو شاہ ڈھال بن کر سب کا منہ بند کرتے تھے۔ اب میری ذات پر ان کی اپنی بہن نے کیچڑ اچھالا، پر وہ بت بنے میری عزت کا تماشا بنتا دیکھتے رہے۔ امی جان، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ سب نے آپ کو بدکردار بنا کر میرے سر سے ممتا کا سایہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ مرینا پر اس وقت غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ گھٹنوں میں منہ چھپائے ہوئے مرینا چلا کر بولی، اے خدا، میں بے گناہ ہوں، کیا تجھے میری بے گناہی نظر نہیں آتی؟ کیا تجھے میرے یہ آنسو دکھائی نہیں دیتے؟ میری مدد کر میرے پروردگار، میری مدد کر۔ تو جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں، میں کسی کی سازش کا نشانہ بن گئی ہوں۔ مرینا کی سسکیاں بند گئی۔ وہ اپنے رب سے فریاد کرتے ہوئے چیخ چیخ کر رونے لگی اور اچانک سے اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ وہ بے ہوش ہو کر اوندھے منہ زمین پر جا گری تھی۔ شادی کے اگلے ہی دن ولا کی خاموشی میں پھر فون کی گھنٹی نے شور برپا کر دیا۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ اچانک سے موبائل پر بیل ہوئی۔ سکندر شاہ جو پریشانی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے، اچانک سے اس کی موبائل پر نظر پڑی تو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ سکندر شاہ نے فون اٹھایا اور اپنے کانوں کے ساتھ لگاتے ہوئے خاموشی اختیار کر گیا۔ ہیلو سکندر، تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے تو ہمیشہ مجھ سے محبت کی ہے، پھر کیسے اس مرینا کو اپنا جیون ساتھی بنا سکتے ہو؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا سکندر؟ آمنہ روتے روتے چلا اٹھی۔ یہ آمنہ کی کال تھی جو سکندر شاہ سے اس کی بے وفائی کی وجہ چیخ چیخ کر پوچھ رہی تھی۔ آمنہ کا رونا ایسا تھا کہ سکندر شاہ سے برداشت ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ دیکھو میری بات سنو آمنہ، یہ جو کھیل تم نے رچایا تھا، اس میں اگر اس وقت میں سچ بول دیتا تو میرے ساتھ ساتھ تم بھی جان سے جاتی۔ عقل مندی اسی میں تھی کہ میں اس مرینا سے نکاح کر لیتا اور خاموشی سے تمہارے بھائی کی آنکھوں سے دور چلا جاتا، مگر میری جان تم بالکل اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ میری زندگی میں سوائے تمہارے کسی اور لڑکی کی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ یتیم بد شکل لڑکی تمہاری جگہ لے لے گی؟ کبھی بھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بس تھوڑا سا انتظار کرو، اس معاملے کو تھوڑا ٹھنڈا پڑنے دو۔ ابھی شاہ میر کی محبت کا توشہ جنازہ نکلا ہے، تم نے وہ زخمی شیر ہے، اسے چھیڑ کر کیوں اپنی موت کو دعوت دیتی ہو؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مرینا کو چھوڑ دوں گا اور تم سے نکاح کر لوں گا۔ مرینا کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں، وہ میرے لیے سوائے ایک نوکر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ تمہارے علاوہ میری زندگی میں نہ کوئی تھا اور نہ ہی کوئی آئے گا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ مرینا جو پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے سکندر شاہ کے پیچھے کھڑی تھی، سکندر کی بات سن کر ٹھٹھر کر رہ گئی۔ سکندر بہت دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا، اس لیے تاکہ مرینا تک یہ خبر نہ پہنچے، لیکن مرینا اس کے پیچھے کھڑی تھی جو پیاس کی شدت کی وجہ سے کچن سے پانی لینے آئی تھی۔ دبے قدم واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پانی اس کے حلق سے نیچے ہی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے خود سے کہنے لگی، مرینا اب تمہیں ہی ہمت کرنی ہوگی، اس پوری جنگ میں تم بالکل تنہا ہو، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہوئے مرینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مرینا نے یہ حقیقت تسلیم کر لی تھی کہ اب اس کے نصیب میں سکھ نہیں ہے۔ یہ زندگی اس کے لیے سوائے ایک جنگ کے اور کچھ نہیں، جسے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی لڑنا پڑے گا۔ دن پر دن گزرتے گئے اور مرینا نے تسلیم کر لیا کہ یہی اس کی زندگی ہے۔ اس پر آنے والی ہر مصیبت کی وہ حقدار ہے۔ یہ وہی مصیبت تھی جو آمنہ نے مرینا کے مقدر میں لکھی تھی۔ خاموشی سے اس کہانی کے انجام کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی آج نہیں تو کل سکندر شاہ اسے طلاق دے دے گا۔ وہ ہر آنے والے طوفان کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔
اس کی تنہائی کے ساتھ ہی اس کے آنسو تھے جو ہر وقت بند کمرے میں اس کے ساتھ رہتے۔ مرینا سارا دن ولا کے کاموں میں مصروف رہتی، سکندر شاہ کی دھتکار سنتی، نوکروں کی طرح گھر کے کام کرتی اور رات کو تھکی ہاری جب اپنے بستر پر جاتی تو اس کی تنہائی کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے لگاتار بہنے لگتے اور وہ ان آنسوؤں سے اپنا تکیہ بھگو دیتی۔ مگر اس کہانی میں ٹویسٹ تب آیا جب سکندر شاہ کے محل میں ایک ہولناک کہانی نے جنم لیا۔ سکندر شاہ جو بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر جا چکا تھا، مرینا اپنے کمرے سے باہر ٹہلنے کے لیے نکلی تھی کہ اچانک سے اسے کسی کے بڑبڑانے کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ سکندر شاہ تو اس وقت ویلا میں موجود نہیں ہے، تو پھر یہ کس کے بولنے کی آواز ہے؟ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے مرینا سکندر شاہ کے خاص کمرے کی طرف جانے لگی۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں پر سکندر شاہ اپنا سارا وقت گزارتا تھا، جہاں کچھ کتابیں اور کچھ ضروری فائلز پڑی تھیں۔ مرینا دبے پاؤں اس کمرے کے قریب پہنچی اور جیسے ہی دروازے پر کان لگا کر آواز سننا چاہی تو کوئی فون پر کہہ رہا تھا کہ ہمارا کام بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، ہم اپنے مقصد میں بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ شاہ میر کی ساری جائیداد اب کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے، کچھ دنوں بعد شاہ میر کی ساری جائیداد پر صرف اور صرف ہمارا حق ہوگا اور اس بات کو کوئی نہیں جان پائے گا کہ ہم نے آمنہ کو اس کھیل کا مہرہ بنایا ہے۔ کچھ کام ہمارا آمنہ کے ذریعے ہو گیا ہے اور رہی صحیح کسر اب مرینا پوری کرے گی۔ اب ہم مرینا کو مہرہ بنا کر شاہ میر سے اس کی ساری جائیداد چھین لیں گے۔ یہ بات کرتے ہوئے کوئی کہکہے لگا رہا تھا۔ یہ آواز سکندر شاہ کی نہیں تھی۔ مرینا نے جب یہ بات سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک گئی اور اس کا پورا بدن خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھولا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ جیسے ہی اس نے اندر دیکھا تو اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ شاہ میر کا خاص آدمی خان بابا تھے۔ خان بابا پچھلے 22 سال سے حویلی کے لیے کام کر رہے تھے۔ حویلی کا سارا حساب کتاب، کاروبار کی بھاگ دوڑ سب خان بابا کے ذمہ تھا۔ اس وقت خان بابا کے چہرے سے مکاری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مرینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خان بابا یہاں کیا کر رہے ہیں اور سکندر شاہ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اس سوچ نے مرینا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے پلٹی تو اس کی ٹکر ساتھ میز پر پڑے چھوٹے سے فش ایکویریم کے ساتھ ہوئی۔ جیسے ہی مرینا فش ایکویریم کے ساتھ ٹکرائی، ایکویریم ٹیبل سے سیدھا زمین پر جا گرا اور زوردار آواز نے ویلا کی خاموشی کے تسلسل کو توڑا تھا۔ تبھی اس کمرے سے آواز آئی جہاں خان بابا خفیہ پلان بنا رہے تھے۔ کون ہے وہاں؟ میں نے پوچھا۔ کون ہے باہر؟ مرینا اس قدر سخت آواز سن کر گرتی سنبھلتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ نکلی۔ کچھ ہی دیر میں مرینا اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر لیا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور چہرے کا رنگ مکمل طور پر اڑ چکا تھا۔ اسے اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی مگر اس کی سانس تھی کہ اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ پاس ٹیبل پر پڑے پانی کا جگ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے مرینا نے کانپتے ہاتھوں سے پانی گلاس میں ڈالا۔ مرینا کا اپنے ہاتھوں پر کوئی کنٹرول نہ تھا۔ پانی کبھی گلاس میں اور کبھی زمین پر گر رہا تھا۔ مرینا نے ایک ہی سانس میں پانی پیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، اچھا میں تو سمجھتی تھی کہ یہ کہانی صرف ایک الزام کی حد تک محدود ہے، لیکن اس کے پیچھے تو پورا جال بنایا گیا ہے، ایک ایسا جال جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی آمنہ اس کا حصہ بنی ہے اور اب مجھے مہرہ بنا کر شاہ میر کی دولت تک پہنچنے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ وہاں حویلی میں تو یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا کہ خان بابا کیسے سب کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، وہ کیسے تایا جان اور شاہ میر کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خان بابا پر اندھا اعتماد اور یقین ایک دن شاہ میر کو کیسے منہ کے بل گرائے گا، اس کی خبر حویلی والوں میں سے کسی کو بھی نہیں۔ وہ گہری سوچ میں چلی گئی۔ آخر آمنہ کا اس کھیل میں کیا کردار ہے؟ میں نے خان بابا سے کسی کو کہتے سنا کہ آمنہ کے ذریعے کچھ کام کروا لیا ہے۔ آخر آمنہ کیوں کر اپنے بابا اور بھائی کے خلاف جا کر کوئی کام کرے گی؟ یہ پہلی تو جتنا سلجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اتنا ہی الجھتی جا رہی ہے۔ مرینا نے اپنا سر تکلیف سے پکڑتے ہوئے کہا، اب میں کیا کروں؟ میری بات کا تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ کس کا سہارا لوں؟ خان بابا کی حقیقت کیسے شاہ میر تک پہنچاؤں؟ وہ پریشانی میں کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی کہ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس کا دل کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مرینا کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا بہانہ لگائے کہ اگر خان بابا ہوئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ باہر میں تھی تو
وہ ابھی اسی وقت اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر میرا کام تمام کر دیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے سونے کا ناٹک کیا۔ آنکھیں ملتے ہوئے مرینا نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو ولا کا نوکر احمد بخش دروازے پر کھڑا تھا۔ مرینا نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا، کوئی کام تھا؟ احمد بخش آپ کو؟ سوری میڈم، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ آرام فرما رہی ہیں۔ آپ سے اتنا کہنا تھا کہ صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، ہو سکے تو آ کر کھانا کھا لیجیے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، جب بھوک ہوگی میں خود کھانا کھا لوں گی، آپ پریشان مت ہو۔ میری وجہ سے خود کو تکلیف مت دیں، میں جن کی ذمہ داری ہوں، جب انہوں نے میری کسی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں مانا تو آپ کیوں کر اتنی فکر کرتے ہیں؟ میں اس ولا میں کسی کی مالکن نہیں ہوں، آپ کی طرح ایک عام سی نوکر ہی ہوں۔ بے فکر رہیں، مجھے بھوک لگے گی تو میں خود کھانا کھا لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے مرینا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ احمد بخش کسی بہانے سے ہی میرے کمرے میں آیا تھا۔ لگتا ہے خان بابا کے ساتھ ساتھ اس ولا کے نوکر بھی ملے ہوئے ہیں۔ مرینا کڑی سے کڑی ملانے میں مصروف تھی۔ شام کا وقت ہوا، مرینا اپنے کمرے سے نکل کر ولا کے ہال میں جا پہنچی۔ اپنے ارد گرد غور کرنے پر جب اسے کوئی دکھائی نہ دیا تو اس نے پی ٹی سی ایل فون سے حویلی کا نمبر ڈائل کیا۔ کافی دیر بیل ہوتی رہی لیکن کسی نے فون اٹینڈ نہ کیا۔ فون اٹھائیں شاہ میر، خدا کے لیے فون اٹھائیں، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ کہیں دیر نہ ہو جائے، اگر آج میں آپ کو یہ حقیقت نہ بتا سکی تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے کوئی تو حویلی میں سے فون اٹھا لے۔ ابھی مرینا اپنے دماغ میں ابھرتے ہوئے سوالوں کے ساتھ الجھی ہوئی تھی کہ اچانک سے دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ہیلو! یہ کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ تھی۔ مرینا نے جھٹ سے فون کاٹتے ہوئے سائڈ پر رکھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ آمنہ ابھی اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ وہ کسی طرح یہ خبر شاہ میر کو دینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد مرینا نے پھر سے کال ملائی۔ اس دفعہ کال آمنہ نے نہیں بلکہ شاہ میر نے اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو! شاہ میر کی آواز سنتے ہوئے مرینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ وہی آواز تھی جس کو سننے کے لیے مرینا دن میں کئی کئی چکر شاہ میر کے کمرے میں لگایا کرتی تھی۔ یہی وہ آواز تھی جسے سننے کے بعد مرینا کی جان میں جان آ جاتی تھی۔ آواز سننے کے بعد مرینا کچھ دیر کے لیے سکتے میں چلی گئی تھی۔ تبھی دوسری طرف سے آواز آئی، جب بات نہیں کرنی تو فون کرتے ہی کیوں ہو؟ اچانک سے کال کٹ گئی۔ شاہ میر نے غصے سے فون پٹخ دیا تھا۔ مرینا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے سکندر شاہ کے واپس لوٹنے کا انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ اگلے ہی صبح سکندر شاہ واپس آ گیا تھا۔ مرینا نے اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے سکندر شاہ کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ سکندر شاہ جو کسی بک کے مطالعے میں مصروف تھا بولا۔ مرینا نے دل تھامتے ہوئے سکندر شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اب کون سا نیا ڈرامہ رچانا ہے؟ سکندر شاہ نے فائل سے نظریں ہٹاتے ہوئے مرینا کی طرف دیکھا۔ مرینا کی نظریں جھک گئیں۔ وہ خاموش کھڑی سوچ رہی تھی کہ بات کیسے شروع کی جائے کہ تبھی سکندر شاہ نے غصے سے فائل ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا، میں تمہارا ملازم ہوں کیا جو اتنا انتظار کروا رہی ہو؟ بولو کیا کہنا ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، جلدی بولو جو کہنا چاہتی ہو۔ سکندر شاہ کا لہجہ اب کا رخت تھا۔ وہ بات یہ ہے کہ کل آپ کی غیر موجودگی میں حویلی سے یہاں کوئی آیا تھا۔ مرینا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کوئی؟ مطلب؟ سکندر شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ شکی نظروں سے مرینا کو دیکھ رہا تھا۔ ہو نہ ہو تمہارا دیوانہ، تمہارا عاشق ہی آیا ہوگا۔ یہی بات تھی نا؟ مرینا سکندر شاہ کی بات پر تڑپ اٹھی۔ میں کچھ بھی کہہ لوں آپ کو یقین تو نہیں ہوگا، پھر بھی میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ کل ولا میں حویلی کا ایک خاص آدمی آیا تھا۔ سکندر شاہ کا رنگ اڑ گیا۔ اب سکندر شاہ مرینا کی بات پر غور کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ خان بابا آئے تھے۔ خان بابا؟ وہ یہاں میرے گھر میں؟ لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکندر شاہ نے پوچھا۔ جی یہی سوال میرا بھی ہے کہ حویلی کا خاص آدمی یہاں کیا کر رہا تھا، کس کی اجازت سے آیا تھا؟ سکندر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے کہ اب ہم شاہ میر کا کام بھی تمام کر دیں گے، ان کی ساری جائیداد ہمیں مل جائے گی، پلیز میری مدد کریں، شاہ میر کی زندگی خطرے میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے مرینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سکندر شاہ مرینا کے قریب آیا، اپنی جیب سے رومال نکال کر مرینا کو دیتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں شاہ میر تمہاری بچپن کی محبت ہے، اسے کچھ ہو گیا تو تم کیسے زندہ رہ پاؤ گی، مگر تم بھول گئی ہو کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کے سامنے تم نے سارا راز کھول دیا۔ مرینا کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ وہ حیران کھڑی سکندر کا منہ دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یہ سب آپ کا پلان تھا؟
سکندر کے چہرے پر حیرانگی نہیں بلکہ اس کے چہرے پر سنسنی خیز مسکراہٹ تھی۔ مرینا نے غصے کی نگاہ ڈالی کہ تبھی سکندر نے آگے بڑھتے ہوئے مرینا کو بالوں سے دبوچا اور اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، بے وقوف لڑکی، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں تمہارے شاہ میر کی زندگی تباہ کر دوں گا، آگ لگا دوں گا اس کے عالیشان آشیانے کو۔ اب شاہ میر کے ساتھ ساتھ تمہارا کام بھی تمام کرنا ہوگا۔ مرینا نے سکندر شاہ کے بازو کو پکڑا، بہت مشکل سے اپنے بال چھڑواتے ہوئے کہا، آپ اس قدر ظالم انسان ہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اتنے گر سکتے ہیں۔ خود سے دور دھکا دیتے ہوئے سکندر شاہ نے خان بابا کو آواز دی۔ مرینا منہ کے بل جا کر دور گری۔ لے جاؤ اسے، ہمارا کام اس لڑکی نے آسان کر دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حویلی کی ہر لڑکی اتنی بے وقوف ہوگی۔ وہ پاگل لڑکی آمنہ جو میری محبت کی خاطر اپنے ہی بھائی کی محبت کی دشمن بن گئی، اور آج یہ لڑکی جو شاہ میر کی محبت میں خود کو برباد کر رہی ہے۔ دیکھو لڑکی، اب ہم اپنا کام کریں گے، شاہ میر کے بزنس کو تباہ کریں گے اور الزام سارے کا سارا تم پر ہوگا۔ کمرے میں سکندر شاہ اور خان بابا کے کہے گونج اٹھے تھے۔ میں آپ کو آپ کے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، بھلے شاہ میر مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میری شکل دیکھنا نہیں چاہتے، مگر میں ان کو برباد ہوتے کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں، کون مجھے روکے گا؟ تم ایک کمزور لڑکی میرا کیا ہے بگاڑ سکتی ہے؟ سکندر نے مرینا کو کندھے سے پکڑتے ہوئے خان بابا کی طرف دھکا دیا اور کہنے لگا، لے جائیں اس منحوس لڑکی کو اور ولا کے آخری کمرے میں بند کر دیں۔ یہ تب تک آزاد نہیں ہوگی جب تک میں اس کے عاشق کو آسمان سے زمین پر دھکا نہ دے دوں۔ حویلی کا ماحول بہت غمگین تھا۔ شاہ میر ہر وقت مرینا کی یاد میں اداس رہتا، اس کا دل ہر وقت مرینا کی یاد میں تڑپتا رہتا۔ شاہ میر نے آفس جانا بھی بند کر دیا تھا، وہ مرینا کی یاد میں ہر وقت روتا رہتا۔ آمنہ اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر دکھی تو ہوتی، مگر ہر وقت شاہ میر کے سامنے مرینا کو بے وفا ثابت کرتی۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، مگر شاہ میر ہر وقت سوچتا رہتا کہ کیا مجھ سے ہی فیصلہ کرنے میں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اس کے ذہن میں آج بھی مرینا کے آخری الفاظ گردش کر رہے تھے، شاہ میر، میں غلط نہیں ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھ بے گناہ کو اتنی بڑی سزا مت دیں۔ یہ آخری الفاظ تھے مرینا کے جو آج تک شاہ میر بھول نہیں پایا تھا۔ شاہ میر، آج تم آفس جاؤ گے، کب تک اس غم کو گلے سے لگائے رہو گے؟ اکمل جمال شاہ نے شاہ میر کو آفس کے لیے تیار کیا۔ شاہ میر آفس میں بھی چپ چاپ تھا۔ آفس سے واپس آتے شاہ میر نے اپنے خاص آدمی خان بابا کو مشکوک انداز میں آفس سے نکلتے دیکھا۔ پیچھا کرنے پر معلوم ہوا کہ خان بابا سکندر شاہ کے ولا میں جا رہا ہے۔ شاہ میر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خان بابا سکندر شاہ کے ولا میں کیا کر رہے ہیں؟ شاہ میر نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی کا دروازہ ہلکے سے بند کیا اور دبے دبے پاؤں ولا کے اندر داخل ہوا۔ ولا میں کوئی نہیں تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاہ میر خان بابا کو تلاش کرتے ہوئے ولا کے آخری کمروں کی طرف چلا گیا، جہاں اسے کسی کے روتے ہوئے بات کرنے کی آواز آئی۔ میں یہ کبھی نہیں کروں گی خان بابا، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، میں سکندر کا ساتھ نہیں دوں گی۔ خان بابا نے ہمیشہ کی طرح مرینا کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے روتا چھوڑ کر کمرے کو لاک لگا کر چلے گئے۔ شاہ میر چھپ کر سب دیکھتا رہا۔ شاہ میر جان چکا تھا کہ بند کمرے سے آنے والی آواز کسی اور کی نہیں بلکہ مرینا کی ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور تالا توڑنے لگا۔ جیسے ہی شاہ میر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ مرینا کی آنکھیں جو رو رو کے چندھیا چکی تھیں، شاہ میر کو سامنے دیکھتے ہوئے روشن ہو گئی۔ شاہ میر، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ آپ نہیں جانتے آپ کی زندگی کے دشمن اسی ولا میں ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ شاہ میر، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ مرینا گرتی سنبھلتی ہوئی شاہ میر کے قریب آئی۔ شاہ میر، یہ سب کچھ پری پلان تھا، یہ ملی جلی سازش تھی۔ آپ نہیں جانتے، انجانے میں ہی صحیح لیکن آمنہ کو بھی اس سازش کا حصہ بنایا گیا ہے۔ شاہ میر کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خان بابا یہاں کیا کر رہے تھے اور تم ایسی حالت میں کیوں ہو؟ آپ نہیں جانتے شاہ میر، سکندر شاہ کے ساتھ مجھے پکڑنا ایک سازش تھی۔ میں اس دن سکندر شاہ سے ملنے نہیں گئی تھی بلکہ مجھے خان بابا نے کسی ضروری کام کے لیے بلایا تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں مجھے خان بابا کی جگہ سکندر شاہ ملا جو کہ آمنہ سے ملنے آیا تھا۔ آمنہ سکندر سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن سکندر شاہ نے صرف آمنہ کو ایک مہرے کی طرح استعمال کیا۔ عین اسی وقت آمنہ بھی وہاں آ گئی اور اس نے مجھے سکندر کے ساتھ کھڑا پایا اور سب کے سامنے یہ مشہور کر دیا کہ میں سکندر سے محبت کرتی ہوں اور اس سے ملنے کے لیے حویلی کے پچھلے حصے میں گئی تھی، جبکہ میں سکندر سے نہیں بلکہ خان بابا کی بات سننے کے لیے گئی تھی۔ مجھے سب کی نظروں میں گنہگار ثابت کرنا پھر سکندر اور خان بابا کے لیے مشکل نہ تھا۔ اب سب لوگوں نے مجھے گنہگار مانتے ہوئے میرا نکاح سکندر شاہ کے ساتھ پڑھوا دیا۔ مرینا اپنی داستان سناتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا تھا۔
شاہمیر ہاتھ جوڑے مرینا کے سامنے کھڑا تھا، وہ اپنے کیے گئے گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ مرینا نے وقت ضائع کیے بغیر شاہمیر سے کہا، شاہمیر یہ معافی تلافی کا وقت نہیں ہے، آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی ادھر آ جائے میں تمہیں اس حالت میں یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ شاہمیر نے مرینا کا ہاتھ تھاما اور جیسے ہی دروازے کی طرف پلٹا تو سامنے سکندر شاہ ایک بندوق لیے کھڑا تھا، ساتھ میں خان بابا بھی تھے۔ جیسے ہی سکندر کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کے پیچھے آمنہ بھی تھی، جس کی نظر شاہمیر پر پڑی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے سکندر کی طرف دیکھا اور سوال کیا، سکندر یہ سب کیا ہے؟ آپ تو کہتے تھے کہ آپ آج مرینا کو طلاق دے دیں گے اور مجھ سے نکاح کر لیں گے، مگر یہاں تو کچھ اور ہی سین چل رہا ہے۔ سکندر شاہ کے چہرے پر سنسنی خیز مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی مکار ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگا، کم عقل لڑکی، میں تم سے محبت نہیں کرتا، تم تو صرف ایک ذریعہ تھیں مرینا کو پھنسانے کے لیے۔ اب شاہمیر تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آمنہ کو چھوڑتے ہوئے سکندر شاہ شاہمیر کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہو سکندر؟ شاہمیر میرا بھائی ہے اور تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ ٹھیک ویسے ہی جیسے تم نے اپنے بھائی کو دھوکہ دے کر کیا۔ بتاؤ اپنے بھائی کو کہ اس رات مرینا نہیں بلکہ تم مجھ سے ملنے آئی تھی۔ شرم کے مارے آمنہ کی نگاہیں جھک گئیں۔ سکندر ہاتھ میں پکڑی لوڈڈ گن لیے شاہمیر کی طرف لپکا۔ جیسے ہی سکندر نے بندوق شاہمیر پر تانی تو آمنہ نے سکندر شاہ کو زوردار دھکا دیتے ہوئے زمین پر گرا دیا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہمیر نے سکندر کو دبوچ لیا۔ خان بابا کمرے سے بھاگنے ہی والے تھے کہ پولیس کی بھاری نفری نے خان بابا اور سکندر شاہ کو اپنی حراست میں لے لیا۔ شاہمیر پہلے ہی کال کر کے پولیس کو ولا بلا چکا تھا۔ تھینک یو شاہمیر صاحب، اگر آپ وقت پر کال نہ کرتے تو یہاں نہ جانے کتنی جانیں چلی جاتی۔ ایس ایچ او نے سکندر شاہ اور خان بابا کو گرفتار کیا اور اپنے ساتھ لے کر ولا سے چلے گئے۔ آمنہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ شاہمیر نے غصے سے آمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج تم نے اپنے بھائی کا سر ندامت سے جھکا دیا۔ مرینا کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ شاہمیر نے آگے بڑھتے ہوئے مرینا کا ہاتھ تھاما اور حویلی چلا گیا۔ سب واقعہ اکمل جمال خان شاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے تمہاری ایک نہ سنتے ہوئے تمہاری زندگی کا بہت سخت فیصلہ کیا۔ مجھے معاف کر دو۔ میں نے جسے اپنے گھر کا دشمن سمجھا وہ محافظ نکلی، اور جو میرے گھر کی محافظ تھی اس نے دشمن کا ساتھ دے کر میری عزت پر داغ لگایا۔ آمنہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی تھی۔ بابا جان مجھے معاف کر دیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ آج کے بعد حویلی کے ایک کمرے میں ہی تمہاری دنیا ہے، مجھے حویلی میں کہیں بھی نظر نہ آؤ۔ یہ وہ سخت فیصلہ تھا جو اکمل جمال شاہ نے اپنی بیٹی کے لیے لیا تھا۔ آمنہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور ہمیشہ کے لیے اسی کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ اس کے اوپر تو پہلے ہی غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ جس سے وہ محبت کرتی تھی وہ ہی جھوٹا انسان نکلا۔ وہ اپنے پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ یہی اس کی سب سے بڑی سزا تھی۔ شاہ میر نے نہ صرف سکندر شاہ کو سخت سے سخت سزا دلوائی بلکہ مرینا کو بھی اس کی قید سے آزاد کروایا۔ طلاق کے پیپر ہاتھ میں لیے شاہ میر مرینا کے سامنے کھڑا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شاہ میر نے مرینا سے کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تم پر یقین نہ کر کے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ کاش میں اس وقت تم پر یقین کر لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کیا تم میری زندگی میں واپس آنا چاہو گی؟ میں تمہیں اپنی شریک حیات بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ مرینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کا دل بہت تکلیف میں تھا، وہ تکلیف جو وہ ویلا میں برداشت کرتی رہی۔ مرینا خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ شاہ میر کے دل پر غم کے بادل چھا چکے تھے۔ وہ زمین سے اٹھا، مرینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے ساری زندگی تمہارے آگے جھکنا کیوں نہ پڑے۔ میں ایک دفعہ تو اپنی بہن کی وجہ سے تمہیں کھو چکا ہوں، دوبارہ کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بولتے ہوئے شاہ میر جیسے ہی جانے کے لیے موڑا، مرینا نے اس کی کلائی کو اپنے نازک اور نرم ملائم ہاتھ سے تھامتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، مرینا آج بھی آپ سے محبت کرتی ہے، وہ آپ کے سوا کسی کے بارے میں نہ کبھی سوچتی تھی اور نہ ہی کبھی سوچے گی۔ یہ الفاظ سننا تھے کہ شاہ میر نے پلٹ کر مرینا کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل رہے تھے۔ مرینا نے شاہ میر کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، پچھتاوے کی معافی ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے، اس لیے میری نظر میں آپ گنہگار نہیں ہیں۔ میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا شاہ میر، جس دن آپ نے میرے لیے اتنا سخت فیصلہ لیا تھا۔ مرینا کی بات سنتے ہوئے شاہ میر نے مرینا کو اپنے گلے سے لگایا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دھیمی آواز میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے لگا۔ غم کے بادل چھٹ چکے تھے۔ وہ ہاتھ جو کبھی مرینا کے طعنوں اور الزاموں سے ذلیل کرتا تھا، آج اسی ہال میں دونوں کی شادی کی شہنائی بج رہی تھی۔ الزامات کا کھیل ختم ہو کر نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔
اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، شکوے شکایتوں کی جگہ اب خوبصورت رشتے نے لے لی تھی۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔